زبان کے ذریعے ہونے والے 20 ایسے گناہ ہیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ وہ بہت زیادہ ان کا سزا ہے اور عذاب ہے۔ تو ہم ان میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جھوٹ کو دیکھ لیتے ہیں، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ یقیناً بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ یقیناً گناہ کے راستے پہ لگا دیتا ہے اور گناہ دوزخ میں پہنچا دیتا ہے، اور جب آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 6094۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 4 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی جھوٹ بولنا یعنی بیان فرمائی گئی ہے۔ اب یعنی اگر منافق کو دیکھا جائے تو اگر کسی کی منافقت دیکھنی ہے کہ کوئی انسان منافق ہے تو یہ دیکھنا چاہیے وہ جھوٹ کتنا بولتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ اور دیکھیں جو ایک انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھا جاتا ہے، یعنی سچ بولنے والا لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اور جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، چاہے وہ روز تھوڑا تھوڑا جھوٹ بولتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آخر کار اس کا آخرت میں جھوٹوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے اور اس میں جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہم مذاق میں جھوٹ بول رہے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو ہنسانے کے لیے اگر ہم نے جھوٹ بول دیا تو وہ گناہ نہیں ہے، حالانکہ یہاں پہ حدیث مبارکہ ہے کسی کو ہنسانے کے لیے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ہلاکت سے مراد کیا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں جانا انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض اوقات بچوں کو بہلانے کی خاطر یا ایسے کسی شرارت سے روکنے کے لیے مائیں بے سوچے سمجھے بچوں کے جھوٹ بول دیتی ہیں، اور انہیں اس گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ماں بچے کو کچھ دینے کا وعدہ کرے پھر سے کچھ نہ دے تو اس کے خلاف جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے غیبت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس اسے تم بہت ناگوار سمجھتے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر پیٹھ پیچھے ایسے کرے جسے وہ ناپسند کرے، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو یہ غیبت ہوگی، اگر اس کے متعلق وہ بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے تو نے اس پر بہتان باندھا ہے، یعنی پیٹھ پیچھے بات کی تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو وہ تہمت کہلائے گی۔